بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، الحاج محمد علی ظہوری علیہ الرحمہ نے مسجد نبوی شریف کی حاضری سے متعلق نہایت ایمان افروز اشعار لکھے تھے کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ اور منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت میرے آقا کا دربار نظر آئے۔ اور مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ اور چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم کے صدقے بندہ ناچیز فقیر کو 10 فروری 2025 سے لے کر 17 فروری 2025 یعنی قریباً 10 شعبان المعظم سے لے کر 18 شعبان المعظم تک مدینۃ المنورہ میں قیام کا ایک سنہرا موقع ملا، اور اسی حوالے سے فقیر نے چاہا کہ ایک نشست میں کچھ گفتگو کی جائے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جائے مسکن اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پرکیف مناظر کے حوالے سے جن کا ایکسپیرینس فقیر نے وہاں پر کیا، اور کچھ اہم باتیں جو وہاں پر فقیر نے آبزرو کی ان کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کی جائے۔ تاہم یہ نشست، اس میں آپ صرف فقیر کی آڈیو سن سکتے ہیں، وہ اس سبب سے کہ کچھ احباب نے وہاں پر یہ رائے دی تھی کہ مسجد نبوی شریف کے صحن اقدس میں یا کسی احاطے میں ایک مخصوص جگہ پر جا کر مختصر سی گفتگو ریکارڈ کروائی جائے۔ تاہم فقیر نے اس کو ادب کے بالکل مناسب نہیں سمجھا، چونکہ یہ وہ بارگاہ عالی ہے کہ جہاں پر ہماری آواز اس کا بھی ہمیں نہایت درجہ تک احتیاط اور خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ میں نے ابتدا میں جو سورہ الحجرات کی آیہ کریمہ نمبر 2 تلاوت کی، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سے ہر لحاظ سے پست رکھنا، بلند نہ کرنا۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سے اپنی آوازوں کو ہمیشہ، ہر صورت، بہر لحاظ پست رکھنا، نیچے رکھنا، کبھی بلند نہ کرنا۔
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہرگز اس طرح کلام نہ کرنا، اس طرح باتیں نہ کرنا اور اس طرح بول نہ بولنا جیسے بول تم عام اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہو، جیسی باتیں تم اپنی عام روزمرہ زندگی میں کرتے ہو، اور جو کلام تم عام اپنے اعزا و اقارب دوستوں اور اپنی عام روٹین میں کرتے ہو، وہ کلام ہرگز اس بارگاہ میں نہ کرنا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آوازیں میرے حبیب کی آواز سے بلند ہو جائیں، یا تمہاری گفتگو روزمرہ کی گفتگو کی طرح ہو جائے، تو ایسا ہونے سے کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال پلک جھپکنے سے بھی پہلے مسترد کر دیے جائیں گے، بارگاہ الہیہ سے ٹھکرا دیے جائیں گے، ٹھوکر مار کر رگیت دیے جائیں گے تمہارے سارے اعمال۔ ساری زندگی میں تم نے چاہے جتنے مرضی حج کیوں نہ کیے ہوں، تم نے ہزاروں نمازیں کیوں نہ ادا کی ہوں، تم نے کتنے نہ جانے روزے رکھے ہوں، تمہارے سارے اعمال، صدقات، خیرات، سب کچھ وہ ایک لمحے میں، اس سے بھی قبل، بلکہ وہ اس طرح رد کر دیا جائے گا کہ تمہیں شعور بھی نہ ہوگا، تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوگی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس سبب سے احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہوئے فقیر نے بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں وہاں پر گفتگو کی جائے، اور ہماری اوقات ہی کیا ہے، فقیر کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی جو شرف ہے اور سعادت ہے وہی مل جانا بڑی بات ہے، تو وہاں جا کر واز کرنا اور گفتگو کرنا تو اللہ معاف فرمائیے، تو فقیر کے کسی بھی انداز میں اس کے لیے، اس کے ادب کے بالکل مناسب ہی نہیں میں نے سمجھا۔ تو اس وجہ سے وہاں پر کسی قسم کا لیکچر ریکارڈ نہیں کروایا، البتہ کچھ مناظر وہاں پر حاضری کے بعد نہایت ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کیپچر کیے، آپ اس وقت وہی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب میں گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ زیادہ تر جو ہمارے پاکستانی اور انڈین اور بنگلہ دیش کے جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ مسجد بلال، مسجد نبوی شریف کے قریب ہی واقع ہے، وہاں پر ان کی جو رہائش ہوتی ہے، زیادہ تر دیکھنے میں آیا کہ اسی ایریا میں رہائش ہوتی ہے۔ تو وہاں سے جو شاہراہ مسجد نبوی شریف کی جانب آتی ہے، اسے موسوم کیا گیا ہے ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ۔ تو آپ یہ تصویر اور یہ جھلک دیکھ سکتے ہیں، یہ شاہراہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے مبارک نام سے موسوم ہے۔ تو اس شاہراہ سے جب آپ آتے ہیں تو آپ کو بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سرخ رنگ کے پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والا منظر ہوتا ہے۔ اور جب آپ مسجد نبوی شریف کے قریب آتے ہیں تو وہاں سے اگر آپ گیٹ نمبر 369 سے انٹر ہوں، یہاں پر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مسجد نبوی شریف کے جو گیٹس ہیں ان کو دو حصوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک وہ گیٹس ہیں جن کو آپ ایکسٹیریئر یا ایکسٹرنل گیٹس کہہ سکتے ہیں، جو بیرونی گیٹس ہیں، یعنی ان گیٹس سے جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ مسجد نبوی شریف کے صحن اقدس میں داخل ہوں گے، اور مسجد نبوی شریف کی جو ایکسٹینشن ہے، جو بعد ازاں احاطہ شامل کیا گیا مسجد نبوی شریف میں، آپ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جو اصلاً مسجد نبوی شریف کا احاطہ ہے، جس کی تعمیر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اس میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پھر انٹرنل گیٹس میں داخل ہونا پڑتا ہے، یعنی دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں گیٹس کو، ایک ایکسٹرنل گیٹس ہو گئے اور دوسرے انٹرنل اندرونی ابواب ہو گئے۔ تو میں ایکسٹرنل گیٹس کے لیے لفظ گیٹ استعمال کر لیتا ہوں، اور جو مسجد نبوی شریف کے اندرونی احاطہ میں داخل ہونے کے لیے گیٹس ہیں ان کے لیے میں لفظ باب کا یا ابواب کا استعمال کر لیتا ہوں۔ جب آپ گیٹ نمبر 369 سے انٹر ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں سے گنبد خضرا بالکل آپ کے عین سامنے ہوتا ہے۔ جب آپ یہاں سے داخل ہوں تو نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ایک غلام کی حیثیت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ تو بالکل مسجد نبوی شریف میں جب آپ داخل ہوں گے تو گنبد خضرا کا بالکل سٹریٹ میں، آپ بالکل سیدھے سمت میں آپ داخل ہوں گے۔ جب آپ یہاں سے داخل ہوتے تو یہاں پہ ایک احتیاط ہمیں کرنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو قبلہ ہے، جو امام کے کھڑے ہو کر امامت کرنے کی جگہ ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سمت میں ہے،
یعنی جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گنبد خضرا سے پہلے آپ سامنے کی جانب سے داخل ہو رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ جب یہاں سے داخل ہوتے ہیں تو وہ یہیں پر صحن میں جہاں جگہ ملے تو وہاں پر وہ نماز شروع کر لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، جبکہ آپ کو آگے جانا ہوتا ہے، چونکہ آپ جب یہاں سے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ امام سے بہت پہلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، امام سے آگے ہوتے ہیں، تو جو جماعت ہوتی ہے وہ امام سے آگے تو نہیں ہو سکتی، وہ تو امام سے پیچھے ہوتی ہے۔ آپ کو بھی چل کر بہت آگے جانا ہوتا ہے، اور جب آپ چل کر آگے جاتے ہیں اور گنبد خضرا کی سمت میں جب آپ بالکل دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہوں نے بیریئرز پر لکھ کر لگایا ہوا ہے، عربی کے ساتھ بھی اور اردو بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے، تو آپ کو اس جگہ کے پیچھے جا کر جماعت کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ تاہم ویسے اگر آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے تو وہ آپ مسجد نبوی شریف کے صحن اقدس میں حرم کے اندر جہاں بھی چاہیں نماز ادا کر لے تو وہ نماز آپ کی ادا ہو جاتی ہے۔ تاہم جماعت کے لیے یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم امام کے پیچھے جا کر جماعت کا حصہ بنے، نہ کہ ہم امام کے آگے کھڑے ہو کر جماعت کا حصہ بنے۔ یہ اکثر وہاں پر لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب اس سے آگے بڑھیے، اگر ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ کائنات کے تاجدار، تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و ارفع، بے مثل و بے مثال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہاں سے جب آپ گیٹ نمبر 369 سے انٹر ہوئے ہیں تو تھوڑا آگے چل کر آپ کو لیفٹ سائڈ کی جانب جانا ہے، اور جب آپ لیفٹ سائڈ کی جانب جائیں گے تو وہاں پر آپ کے سامنے رائٹ سائڈ پر باب السلام آئے گا، جس کو باب نمبر 1 کہتے ہیں۔ باب السلام سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے لیے انٹرنس ہوتی ہے، اور یہ جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کہہ لیجئے یا حاضری کہہ لیجئے، وہاں پر جو زیادہ تر عربک جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لفظ حاضری سے بات سمجھ نہیں آتی، تو اگر آپ پوچھنا بھی چاہیں تو آپ زیارت کا لفظ استعمال کریں، تو وہاں پر وہ لفظ زیارت بولتے ہیں، تو زیارت کے لیے وہ آپ کو وہاں سے انٹر کرتے ہیں۔ تاہم یہ جو انٹرنس ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، یعنی فرض نماز کے فوری بعد جب آپ جماعت سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد یہ انٹرنس اوپن کی جاتی ہے۔ فرض نماز کے قریب جو وقت ہوتا ہے وہاں پر یہ انٹرنس بند کر دی جاتی، پھر آپ کو موقع نہیں دیا جاتا، یعنی جب نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نماز کے وقت کے بالکل قریب 15 منٹ پہلے کہہ لیجئے، 20 منٹ پہلے کہہ لیجئے، زیارت آپ کی بند کر دی جاتی ہے۔ تاہم فرض نماز کی ادائیگی جیسے ہی آپ کر لیں، جماعت سے فارغ ہو جائیں، تو اس کے بعد یہ انٹرنس آپ کی دوبارہ سے اوپن کر دی جاتی ہے، آپ کو الاؤ کر دیا جاتا ہے۔ اور فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہ جو ایریا میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ جب آپ گیٹ نمبر 369 سے انٹر ہوئے، انٹر ہونے کے بعد آپ صحن اقدس میں لیفٹ سائڈ کی جانب جا کر آپ تھوڑا سا آگے دیکھیں گے تو اب آپ کے رائٹ سائڈ پہ باب السلام ہوگا، گیٹ نمبر 1، باب نمبر 1، اور سامنے آپ کو باب نمبر 4 نظر آئے گا۔ اگر آپ یہاں پر اس ایریا میں نماز ادا کریں فرض نماز جماعت کے ساتھ، تو یہاں سے آپ بالکل قریب ترین آپ کو یہ جگہ پڑے گی، اور آپ فرض نماز کے فوری بعد زیارت کے لیے آسانی سے یہاں پر داخل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ ابواب تو 40 سے 41 ہیں مسجد نبوی شریف کے جو اندرونی ابواب ہیں، لیکن یہ جو ایریا میں نے آپ کو بتایا باب نمبر 4 اور اس کے ساتھ ملحقہ جو باب نمبر 1 باب السلام اور باب نمبر 2، یہاں سے آپ کی زیارت کے لیے آپ کو نہایت آسانی رہے گی اور کم وقت میں آپ جلدی سے اندر داخل ہو سکیں گے۔ اب جب آپ داخل ہو جاتے ہیں تو ہمیں حاضری اور زیارت کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے خالق کائنات نے سورۃ النساء میں جو ہمیں احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں وہاں پر اپنی توجہ مبذول کرانا ہوگی۔ تو اس حوالے سے سورۃ النساء کی میں نے آیت نمبر 64 ورس نمبر 64 جو ابتدا میں کوٹ کی، اس کو میں دوبارہ یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، میرے حبیب سلام علیک، آپ کے کلمہ گو مسلمان امتی اگر اپنی جانوں پر ظلم کر ہی بیٹھے تھے، یعنی گناہ کر بیٹھے تھے، تو ان کو چاہیے تھا جاؤ کا کہ یہ آپ کے پاس حاضر ہو جاتے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کیا کرتے؟ جاؤ کا فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آنے کے بعد یہ اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے، اور پھر صرف یہی نہ ہوتا، واستغفر لہم الرسول،
میرے رسول آپ بھی ان کی سفارش فرما دیتے اپنے خالق کی بارگاہ میں، آپ بھی ان کی مغفرت کی سفارش اور وسیلہ کی دعا فرما دیتے تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ تواب الرحیمہ. لوجد اللہ کا مطلب ہے کہ پھر ضرور ضرور یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے. یعنی اگر آپ کی بارگاہ میں آئے بغیر اس کائنات اور اس روئے زمین پر جہاں بھی یہ توبہ کرتے تو پھر توبہ کی قبولیت اللہ کی منشا پر ہوتی. اللہ چاہتا تو ان کی توبہ قبول فرما لیتا اور چاہتا تو رد فرما دیتا. لیکن اگر یہ آپ کے پاس آ کر توبہ کرتے اور آپ بھی ان کی سفارش کر دیتے تو پھر لوجد اللہ کا صیغہ استعمال فرمایا کہ پھر ضرور ضرور اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے بعد جب آپ توبہ کرتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی توبہ کی سفارش کی درخواست کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی توبہ کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے. پھر اللہ آپ کی توبہ کی قبولیت کی ضمانت دے دیتا ہے. اور یہاں پر میں امام ابن کثیر، حافظ ابن کثیر، جو جید شیوخ ہیں مفسرین میں اور جن کو عرب دنیا مانتی ہے اور وہاں پر ان کی تفسیر پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے اور وہاں پر علماء کرام اس تفسیر کو پسند کرتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کو. میں اب تفسیر ابن کثیر کو کوٹ کرتا ہوں، اس کے صفحہ نمبر 520 521 جلد نمبر 1. اس میں جب سورۃ النساء کی آپ اسی آیہ کریمہ کے تحت تفسیر کو پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر کو آیت نمبر 64 کے تحت، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑے گناہ کر بیٹھیں اور توبہ کی قبولیت کی ضمانت چاہیں تو آپ کو چاہیے ایاتو الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ اپنے رسول کی بارگاہ میں آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ، اور آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اندہ وَيَسْأَلُهُ، اور صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں معافی نہ مانگیں بلکہ اپنی معافی کی قبولیت کے لیے کہ خالق کائنات آپ کی معافی کو قبول کر فرما لے، آپ کی توبہ کو قبول فرما لے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے وَيَسْأَلُهُ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال پیش کریں. اور وہ سوال کیا ہو؟ ان یستغفر لہم، کہ آقا بھی آپ کی استغفار، آپ کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی امام ابن کثیر نے وہی اسلوب اپنایا جس کی تلقین اور جس کی ہدایت خود خالق کائنات نے ارشاد فرمائی. پھر اسی تسلسل میں امام ابن کثیر ایک روایت لاتے ہیں حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر حاضری دیے ہوئے تھا کہ میری موجودگی میں ایک اعرابی، ایک بدو خانہ بدوش صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک پر آ کر کہا کہ سمیت یا رسول اللہ، آقا میں نے سنا ہے، سمیت اللہ یقول، اللہ کا یہ فرمان سنا ہے. وہی آیت کریمہ پڑھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ میرے آقا میں نے اپنی زندگی میں بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں میں، اور اب میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہ کبیرہ کی معافی مانگنے کے لیے اور گناہ صغیرہ کی معافی مانگنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. اور پھر آگے وہ روایت میں لکھتے ہیں امام ابن کثیر کہ وہ عربی کہتے ہیں وَقَدْ جِئْتُكَ، آقا میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے، مستغفرا لذنبی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں، اپنے خالق کی بارگاہ میں اپنے اس امتی کی مغفرت کی سفارش فرما دیجیے. وَمُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي، اور اپنے رب کی بارگاہ میں روز آخرت میری شفاعت بھی فرما دیجیے گا. یہاں سے عقیدہ عاجزانہ اس کی ہمیں سمجھ ملتی ہے، ادراک ملتا ہے. مفسر ابن کثیر، امام ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر کے تحت اس سورہ کی اس آیت کریمہ کے تحت، آیت نمبر 64 کے تحت نہایت ایمان افروز انداز میں یہ روایت لاتے ہیں. ہمیں بھی جب بھی حاضری کا موقع ملے، شرف نصیب ہو، سعادت نصیب ہو، تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنے توبہ، اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے وہ اس بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. خالق کائنات ہم سب کو اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک بار اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری، اس کی سعادت نصیب فرمائے. اب اس کے بعد جب آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دے لیتے ہیں
تو یہاں پر کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. وہ وہاں پر فقیر نے بھی جو ملاحظہ کی اور آبزرو کی وہ یہ کہ بعض لوگ بے احتیاطی میں اپنی چپلیں اپنے جوتے جو ہیں وہ ساتھ لے آتے ہیں. چونکہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ فرض نماز کے بعد آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا موقع ملتا ہے، تو لوگ وہاں سے جب باہر نکلتے ہیں مسجد نبوی شریف کے اندرونی احاطہ سے باہر آتے ہیں تو صحن اقدس میں وہ چپل پہن لیتے ہیں. اب چپل پہنے ہوئے وہ ادھر آ جاتے ہیں جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جب حاضری کا موقع ملتا ہے زیارت کا، تو چپل پہنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب اندر داخل ہونے لگتے ہیں باب السلام سے تو پھر وہ چپل اتارتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں. یہ ادب کے بڑا ہی شایان شان بات نہیں ہے، ادب کے بالکل غیر مناسب بات ہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنہری جالیاں سامنے ہوں اور سنہری جالیوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر ہو اور وہاں پر ہماری حاضری کے وقت چپلیں ہمارے ہاتھوں میں ہوں، جوتے ہمارے ہاتھوں میں ہوں، یا ایون ہمارے بستوں میں بھی کیوں نہ ہوں. تو وہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم جوتے نہ پہنیں، جوتے پہن کر وہاں پر داخل ہی نہ ہوں. جب ہم مسجد سے باہر نکلیں، مسجد نبوی شریف کے اندرونی حصہ سے باہر نکلیں زیارت کے لیے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چپلیں وہاں سے اٹھائیں؟ چپلیں ہماری وہاں پر ہماری محفوظ ہوتی ہیں. اور یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا چلوں کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو گیٹ نمبر 37 وہاں سے جب چپل لینے کے لیے میں گیا تو ہوا یہ کہ وہاں سے انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد خواتین کی حاضری شروع کر دی تھی، تو مردوں کی جو وہاں پر داخلہ تھا اس کی انٹرنس بند کر دی ہوئی تھی. تو مائنڈ میں آیا کہ یہاں پر میں نے جوتا اتارا تھا گیٹ نمبر 37 پہ، باب نمبر 37 پہ. تو پھر انہوں نے گائیڈ کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ سب مرد حضرات کی جو چپلیں ہیں، جو جوتے ہیں، وہ منتقل کر دیے گئے ہیں باب نمبر 34 پہ. تو جب وہاں پر گئے تو سب کے جوتے وہاں پر موجود تھے. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر انہوں نے انتظامی بنیادوں پر باب جو ابواب ہیں، جو اندرونی گیٹس ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن چینج بھی کرنی ہو، آپ کی جوتے جو ہیں وہ منتقل بھی کرنے ہو، تب بھی آپ کے جوتے محفوظ رہتے ہیں. ہمیں اپنے وہاں پر جوتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے ادب کا خیال کرنا چاہیے. جوتے وہیں پر رہنے دیں جہاں پر آپ نے رکھے ہیں، متعین کردہ باکسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ نے اتار دیے رکھ دیے وہاں پر تو محفوظ رہیں گے. جب تک آپ مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن اقدس میں ہی کیوں نہ ہو، کوشش کریں کہ جوتے نہ پہنیں تاکہ حرم کا جو تقدس ہے اس کا احترام اپنے طور پر آپ اس کو بجا لائیں. دوسروں کو آپ دیکھیں گے کہ دوسروں نے پہنے ہوئے ہیں تو دوسروں کا آپ نے دیکھی جواب تو نہیں دینا، آپ نے تو اپنے ادب کا جواب دینا ہے. میری جو ہے وہ ریکمنڈیشن یہ ہے آپ سب دوستوں کو، اور تلقین یہ ہے، نصیحت کلمہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں حاضری کا موقع ملے تو بھرپور کوشش کریں کہ جوتے بالکل پاس نہ ہوں جب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا موقع ہو. تو وہیں پر آپ نے اتار دی ایک جگہ پر، بس وہیں پر رکھیں. جب واپس آئیں تو جانے کے لیے جب آپ چاہیں تو آپ پہن سکتے ہیں اور واپس پر آپ باہر نکل سکتے ہیں مسجد نبوی شریف کے صحن اقدس سے. یہ ایک اہم احتیاط ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر جب رش زیادہ ہوتا ہے تو کبھی دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں سینکڑوں یا ہزار دھکے کیوں نہ لگ جائیں، ہم سے آگے کسی کو دھکا نہ لگے. اور پھر اسی طرح وہاں پر ہماری آواز جو ہے وہ بلند نہ ہو، اونچی آواز میں ہم بات نہ کریں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مسجد نبوی شریف میں جگہ جگہ پر آب زمزم کے کولر ہوتے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم پانی وہاں پر فل اپ کریں پینے کے لیے یا اپنی بوٹل میں فل اپ کرنے کے لیے بھی، چونکہ اس کی اجازت ہوتی ہے آپ فل کر سکتے ہیں. اور آپ نے جب تک وہاں پر قیام کرنا ہے تو آب زمزم سے بڑھ کر آپ کو اور کیا جو ہے وہ پانی مل سکتا ہے، تو آپ کو پینا چاہیے. تو آپ اگر بوٹل فل بھی کر رہے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے کہ مسجد نبوی شریف کے جو وہاں پر فرش ہے وہاں پر وہ پانی وہاں پر نہ گرے تاکہ جو ہے وہ وہاں پر صفائی کا خیال رکھا جا سکے. اس کے علاوہ اب میں اپنی گفتگو کو یہاں پر سم اپ کرنا چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ خالق کائنات ہم سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے حبیب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کا موقع عطا فرمائے اور سعادت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. تاہم جانے سے قبل میں یہاں پر اپنا ایک نعتیہ کلام کوٹ کرنا چاہوں گا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے خصوصی کرم نوازی کے ذریعے اس فقیر کو عطا ہوا. مسجد نبوی شریف میں ہی جب جمعہ کی ادائیگی کے بعد وہاں پر مسجد نبوی شریف کے پرانے احاطہ میں جہاں پر چھتریوں کے ذریعے وہاں پر آپ نیچے اس کے سائبان میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر آپ کو گنبد خضرا کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے، تو وہاں پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کرم نوازی ہوئی، کچھ نعتیہ کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھنے کا شرف حاصل ہوا. وہ اشعار کوٹ کروں گا اور پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. تو
پہلا شعر جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کوئی مثل نہیں ہے آپ کا کل جہاں میں، کوئی مثل نہیں ہے آپ کا کل جہاں میں، ہر کسی کو مل رہی ہے خیرات آپ کی اس مقام میں، ہر کسی کو مل رہی ہے خیرات آپ کی اس مقام میں، آرام فرما ہے صدیق و فاروق اپنے آقا کے دامان میں، آرام فرما ہے صدیق و فاروق اپنے آقا کے دامان میں، اور مہک رہے ہیں ذوالنورین و حیدر بھی اسی گلستان میں، مہک رہے ہیں ذوالنورین و حیدر بھی اسی گلستان میں، اور کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر، کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر کہ مسکن ہے آپ کا جنت البقیع کے میدان میں، کروڑوں سلام سیدہ کی چوکھٹ پر کہ مسکن ہے آپ کا جنت البقیع کے میدان میں، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ، تکتے تھے صحابہ جنہیں آقا کے گمان میں، ساتھ ہی جلوہ افروز ہیں شبیہ مصطفیٰ، تکتے تھے صحابہ جنہیں آقا کے گمان میں، اور بلال حبشی ہوں اویس کرنی ہوں یا کہ عبد القادر ہوں جیلان میں، بلال حبشی ہوں اویس کرنی ہوں یا کہ عبد القادر ہوں جیلان میں، ہو گئی ضم ہر ایک عاشق کی صدائے وفا، ہو گئی ضم ہر ایک عاشق کی صدائے وفا، امام حسین کی آذان میں، امام حسین کی آذان میں، جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو، جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو، ہے ابھی ناقص وہ اپنے ایقان میں، جو نہیں مانتے ساقی کوثر کی عنایتوں کو، ہے ابھی ناقص وہ اپنے ایقان میں، چونکہ واللہ یؤتی ہے اگر توکل میں، واللہ یؤتی ہے اگر توکل میں، تو انما انا قاسم ہے شامل ہمارے ایمان میں، تو انما انا قاسم ہے شامل ہمارے ایمان میں، اور مقطع کچھ یوں ہے کہ آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا، آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا، اور دل مچل رہا ہے آپ کے سائبان میں، آخر آ گیا ہے وقت اب ہجر کا، اور دل مچل رہا ہے آپ کے سائبان میں، ہمراہ ہے فقط یہ کلام محبت عطا جو اپنے حسن کو کیا ہے مسجد نبوی کے دالان میں، عطا جو اپنے حسن کو کیا ہے مسجد نبوی کے دالان میں۔ خالق کائنات فقیر کی حاضری کو بھی اور جملہ مسلمات کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنی زندگیوں میں کم از کم ایک بار اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔